اور ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور بڑے دردناک سانحے پہ خاموش ہیں، ان پہ بھی لعنت ہو، کیونکہ لعنت بھیجنے والوں کی ہی لعنت ہوتی ہے۔ کیوں ان پروپوگنڈا، ان مافیا کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب و اولاد الطاہرین، اما بعد۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے پارہ چنار میں۔ اہل تشیع کے 7 اساتذہ کو بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی ہی قربانی دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ملت سے، یعنی ملت تشیع سے مخاطب ہوں کہ بہت طویل عرصے سے ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ ہم اس کے لیے نہ ہی کوئی آواز بلند کرتے ہیں اور نہ ہی ہم احتجاج برپا کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا سوشل حق ہے اور ہمیں اس کے لیے آنا چاہیے۔ اور آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہم حسینی ہیں اور ہم حسینی نڈر ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے۔ اور پچھلے 1400 سال سے رسول خدا سے لے کر جناب مولا امام حسن عصگری علیہ السلام کا تقریباً 250 سال کا، اس 250 سال میں کسی بھی معصوم کو طبی موت نہیں ملی۔ جب بھی کسی نے معصوم کو شہید کیا تو یا زہر سے یا تلوار سے۔ تو شروع سے ہم ہی کیوں اس ظلم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہی اس ظلم کے آڑے آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امن کے گہوارے میں پیوست کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امن قائم کریں۔ جن کو امن چاہے انہیں امن کبھی نہیں ملا، بلکہ ان کو ظلم کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے کئی دہائیوں سے، پچھلے کئی سالوں سے ہم نے بہت ظلم سہا ہے، اور ابھی پاکستان کی سلطنت میں ہم کافی عرصے سے مظلومیت کے شکار ہیں، جبکہ ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کا پرزور مزاحمت کرنی چاہیے تھی، ہمیں اداروں تک اپنی اپیل کو پہنچانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو ملک ہے، یہ ملک اہل تشیع کا بنایا ہوا ہے۔ ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہمیں اس ملک میں رہنے کا پورا حق ہے، اور ہم ہی اس ملک کو بنانے والے ہیں۔ کون ہے جو ہمیں اس ملک میں اس طرح بے دردی سے ہمارے لوگوں کو مارے، جو ہمیں اتنا ظلم و ستم کرے؟ ہم اس کی پرزور احتجاج اور پرزور اپیل کرتے ہیں، اور اپنے اداروں سے، اپنے عدلیہ سے، اپنے انصاف دینے والے تمام تر خلفاء سے، کہ آخر ہم اس مظلومیت کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں ہمیں نشانہ بنایا جا رہا؟ کیا ہم نے کبھی دین کا کچھ برا چاہا؟ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، پھر بھی ہم اتحاد بین المسلمین کی باتیں کرتے۔ آپ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم آپ کو ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی، ہم نے کبھی بھی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ جہاں کہیں چلے جائیں، ہم کھل کے، آپ ہماری مسجدوں میں آئیں، ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کی، ملا کے چلنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہمیشہ ہمیں علیحدہ سمجھا۔ جبکہ ابھی پارہ چنار ہے، پاکستان ہے، یہ گورنمنٹ، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ تمام تر ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس ظلم کو نہیں روک سکتے؟ پارہ چنار میں یہ جو فوج ہے، یہ جو آرمی ہے، یہ جو پولیس ہے، کیا ہم ان کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا شیعہ والے اس کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا آپ ان تمام مظالم کو روک نہیں سکتے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم اس ظلم کی پرزور اپیل کرتے ہیں اور پرزور مزاحمت کرتے ہیں، اور ہم اس ظلم کو بجا لانے والے ہر اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تم جتنے تشیع مارو گے اتنے ہی مولا کے کرم سے پیدا ہوتے رہیں گے، اور تمہاری یہ غلط فہمی ہے، تم کبھی بھی اس مسئلے کو مٹا نہیں سکتے۔ تم مٹ جاؤ گے لیکن یہ زندہ رہے گا، کیونکہ مستقبل ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے، اور ہمارا امام زندہ ہے، حاکمیت ہماری ہے، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پہ جس نے یہ قتل و غارت کی، اور جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہے اور جو اس کو ساتھ دینے والا ہے۔ ہم اس ہر شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ جو اس پرزور اور بڑے دردناک سانحے پہ خاموش ہیں ان پہ بھی لعنت ہو، کیونکہ لعنت بھیجنے والوں کی ہی لعنت ہوتی ہے، اور ہم اس تمام تر سامنے کی پرزور اپیل کرتے ہیں۔ میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے مخاطب ہوں، آخر کیوں چپ ہیں آپ؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں ان پروپوگنڈا، ان مافیا کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ ان کا ایک روٹ سسٹم ہے، اور یہ روٹ سسٹم کے مطابق چل چکے ہیں۔ جب تک آپ ان پہ
اپنا وار نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے مد مقابل نہیں آئیں گے. یہ اسی طرح تشیعوں کا قتل و غارت کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دین کے وارث اور دین انہی کے پاس ہے. ہم سے سیکھیں دین، یہ ان کے پاس دین نہیں ہے. جب ان کے پاس دین نہیں ہے تو وہ آپ کو مٹانے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دین کا سرمایہ نہیں ہے. آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام مومنین، مومنات، مسلمین و مسلمات کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق دے. دیکھیں، اگر آپ ظالم کے خلاف زبان سے، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے تو زبان سے تو کچھ کر سکتے ہیں. کم سے کم آپ ظالم کا ساتھ تو نہ دیں، اس کے خلاف تو رہ سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ تمام اہل تشیع، تمام امت مسلمہ اس واقعے کی پرزور مزاحمت کرتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی گناہگار ہے، جو بھی اس واقعے کا سامنے کا ذمہ دار ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے. والسلام. محمد اہل بیت کے صدقے تمام مومنین و مومنات کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور خصوصاً ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق دے. آمین.